ہم پریشانی میں، کسی تنگ دستی میں، قرض داری میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو انسان کسی کو تلاش کرتا ہے کہ وہ میری پریشانی دور کر دے۔ ایسے ہی ایک شخص کی پریشانی میں اس نے کیا کیا، جذب القلوب میں یہ واقعہ موجود کہ کسی شخص نے اپنے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی ایک تاریخ مقرر ہو گئی کہ اتنے دنوں میں پیسے واپس لوٹا دوں گا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا، بزنس کولیپس ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ جس نے قرض دیا تھا پرٹیکولر ڈیٹ پر، اسی تاریخ پر اس نے کہا میرے پیسے واپس لوٹاؤ۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جس نے پیسے لینے تھے، قرض خواہ نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر دیا، کورٹ میں جا کر کیس کر دیا کہ میں نے اس سے 3000 دینار لینے ہیں اور یہ میری رقم نہیں دے رہا۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا اور اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی۔ ودن 1 month، 1 مہینے کے اندر تم نے یہ قرضہ واپس لوٹانا ہے۔ اب یہ مقروض جس کے اوپر قرض تھا باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیسے پیسے لوٹاؤں، نہ مال ہے نہ کاروبار ہے۔ 3000 دینار ایک بڑی رقم تھی۔ اب ممکن ہے اس نے کہیں پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ اب اس دیوانہ رسول نے کیا کیا، مسجد کا ایک کونا سنبھالا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھتا رہتا 27 دن گزر گئے۔ 30 دن کا ٹائم، 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ اب خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ صبح اٹھا، طبیعت میں ایک امید کہ کسی نے کہا ہے تو کام ہو جانا ہے، مگر سوچنے لگا کہ علی بن عیسیٰ کو میں جا کر کہوں گا کیا کہ مجھے خواب میں ایک آواز آئی ہے مجھے پیسے دے دو۔ اس نے مجھے کیسے پیسے دینے ہیں، کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں میرے پاس۔ اسی حالت میں 28واں دن بھی گزر گیا، مگر وہ دن بھی درود پڑھتے پڑھتے گزارا۔ اب 29ویں رات آ گئی۔ اب جب آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی۔ آقائے دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا کہا اور کہا کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو اب تو خوشی کی انتہا نہیں کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار کروا دیا ہے۔ مگر پھر دل میں خیال آیا کہ اگر ابھی بھی میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہوں، وہ میں اس کو جا کر کہوں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو میرے پاس ثبوت کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے؟ اگر اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اسی تذبذب، اسی ہیزیٹیشن میں وہ دن بھی گزر گیا۔ اب لاسٹ نائٹ، 30ویں شب آ گئی۔ صبح کورٹ میں جانا ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ آخری رات کہ درود پاک پڑھنے والا دیوانہ سوتا ہے، مگر اب آنکھیں بند ہوتی ہیں، قسمت پھر جاگ اٹھتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ کہتا ہے میں نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں، جب میں اس کے پاس جاؤں میرے پاس کوئی دلیل ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا۔ پھر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیل عطا فرمائی۔ فرماتے علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور وزیر اگر کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا
کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں بھیجتے ہیں، اور اس عمل کو اللہ اور کرامن کاتبین کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز کی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتا دی۔ اب جب دیوانہ اٹھا حشاش بشاش، خوش، سیٹسفائیڈ، اب وہی دن ہے جس دن عدالت میں جانا ہے۔ اب جاتا ہے علی بن عیسیٰ کے پاس، وزیر اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جب اس نے وزیر کو جا کر کہا کہ میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں، کہا کس کا پیغام لایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرا قرض 3000 دینار ہے، آپ ادا کر دیجئے۔ وزیر کہتا ہے کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت؟ دیوانہ کہتا ہے ہاں میرے پاس دلیل بھی ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ کہتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے آپ روزانہ 5000 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور اس درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ راز آپ جانتے ہیں، کرامن کاتبین جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اللہ، جب وزیر نے یہ سنا، کیسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ 5000 بار درود پڑھتا ہے، مرحبا یا رسول اللہ کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے میرے درود دربار رسالت میں مقبول ہو گئے۔ اب وہ اپنے مکان میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، 3000 دینار نہیں 9000 دینار لے کر آتا ہے، اور عرض کرتا ہے اس عاشق رسول سے 3000 تو میرے آقا نے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، آقا کے حکم پر پیش کر رہا ہوں، 3000 آپ اپنے بال بچوں پہ خرچ کیجئے، 3000 مزید لیجئے، اور آپ اس سے کچھ کاروبار شروع کیجئے۔ پھر وہ وزیر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک وعدہ کر لیجئے، اب زندگی میں کوئی بھی کام پڑے میرے پاس آ جانا، میں تمہارا بھائی، میرے آقا کا پیغام لے کر آئے ہو، اب مجھے خدمت کرنا۔ سبحان اللہ، وہ دیوانہ خوشی خوشی اب عدالت میں جاتا ہے۔ وہاں کورٹ میں عجب ہے، جج اور دیگر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک غریب آدمی جو کلاش ہو چکا ہے، وہ 30 دینار اتنے تھوڑے سے وقفے میں، اتنے تھوڑے سے ٹائم میں کہاں سے پورے کر کے لائے گا؟ اب عدالت میں جاتے ہیں، جا کر عاشق رسول 3000 دینار جج کو پیش کرتا ہے، حضور یہ پیسے لیجئے، اور یہ پیسے جس نے قرض لینا تھا اسے لوٹا دیجئے، میرا مقدمہ ختم کیجئے۔ سبحان اللہ، قاضی کہتا ہے اتنے تھوڑے عرصے میں تم تو کہتے تھے پیسے نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، کہاں سے مال لے آئے؟ دیوانہ کہتا ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ دیوانہ کہتا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے آقا کی کرم نوازی ہے۔ پورا واقعہ بڑی عدالت میں سنا دیا۔ دیکھو تو صحیح کیسا عشق بھرا ماحول تھا۔ وہ جج کھڑا ہوتا ہے، قاضی کھڑا ہوتا ہے، اپنے گھر عدالت کے دوران چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے اور آ کر اس دیوانے کو کہتا ہے، کیا خوب بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر لے جائے گا، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی تو عاشق رسول ہے، سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اتنا کرم نبی پاک نے ایسا کرم فرمایا، وہ کہتا ہے مجھے قلم دوات لے دیجئے، میں اس عاشق رسول کا قرض ہی معاف کر دیتا۔ اب وہ کتنا سچا عاشق رسول ہے، وہ اس نے 3000 دینار لیے اور قاضی سے کہا اپنے پیسے واپس لے لیجئے، میرا تو قرض ادا ہو گیا، اس نے معافی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قاضی کیا کہتا ہے؟ قاضی کہتا ہے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں یہ دینار لے کر آیا ہوں، اب اسے واپس نہ لوں گا، آپ ہی یہ لے جائیے۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ غلام جو ایک دن پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے اور اب 12000 دینار لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کو جا رہا ہے، تو پتا کیا چلا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی،
مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام۔ پڑھیے درود پاک، پڑھیے پیارے آقا پر سلام۔ یہ وہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں وظیفہ ہے جو مشکلوں کو دور کر دیتا ہے، جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کسی پرابلم میں آتے ہیں، مشکل میں آتے ہیں، ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں کرتے، ان کی ذات پر درود نہیں پڑھتے۔ اگر انہیں یاد کر لیں تو کیا خوب امام اہل سنت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے پکارے۔